ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ دلی کے اندر فساد کا ہونا اور 3-4 دن تک رات اور دن اس طریقے پر قتل عام ہونا اور آگزنی اور دونوں طرف کے لوگوں کا مرنا اور ان کی جائیدادوں کا اور دکانوں کا اس طریقے سے برباد ہونا، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس شہر کے اندر پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہوم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری حکومت کی طاقت وہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فساد پر قابو نہیں ہو رہا ہے۔ یہی کہا جائے گا کہ قابو نہیں کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ قابو کر نہیں پا رہی ہے۔ ہمارا تو ہندوستان میں بڑے فسادات ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور جتنی جانیں یہاں ضائع ہوئی ہیں اس سے زیادہ لوگ مرتے رہے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر گورنمنٹ فساد نہ چاہے یا ہوتے ہوئے فساد کو روکنا چاہے، جو چند گھنٹوں کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اشارے کے خلاف فساد کو زندہ رکھ سکے۔ اگر فساد ہوتا ہے تو اس کے اندر یقیناً ارباب اقتدار کا حصہ ہوتا ہے، اور دلی کے اندر ان حالات کے اندر جبکہ امریکہ کا پرائم منسٹر موجود ہے، اس طرح کے فسادات کا ہونا اور ساری دنیا کے اندر اس کی خراب تصویر ملک کی جانا، اور گورنمنٹ کا اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہنا منہ میں پتاشا رکھ کر کے، یہ ملک کے لیے بڑی تباہی کا سبب ہے۔ اور جس وقت گورنمنٹ نے چاہا کہ فساد رک جائے اور جن کے سپردگی میں کیا گیا کہ وہ فساد کو روکیں، وہ وہاں پہنچ گئے، فساد اس وقت رک گیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جانیں چلی گئیں، اتنی دکانیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا، اس کی بھگتان کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اینٹی مسلم رائٹس ہے؟ دیکھیے، فساد کی ابتدا تو اینٹی مسلم ہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہی مسلمان کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کے اندر تیار ہوا اور جانی اور مالی نقصان دوسروں کا بھی ہو گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو بھائی چارگی ہے وہ اس طریقے پر قائم رہے کہ نہ ہندو کا نقصان ہو نہ مسلمان کا نقصان ہو۔ اور مصطفیٰ آباد کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ ہمارے نزدیک تو انتہائی خوشی کی ہے کہ طرح طرح کے ویڈیو چل رہے ہیں جن کے اندر ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ہماری اور ہمارے مندروں کی مدد کی ہے، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں انہوں نے پناہ دی ہے۔ یہ صورتحال کے دونوں فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فسادی لوگ تھے وہ باہر سے آئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں باہر سے آئے نہیں تھے، باہر سے لائے گئے تھے وہ فسادی لوگ۔ انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہے، تو لانے والے کون ہیں؟ وہی فورسز ہیں جو گورنمنٹ کی مٹھی کے اندر ہیں۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ان کو اس لیے سامنے لائے کہ وہ فساد کو روک دیں تو فساد رک جاتا۔ یہ چیز انتہائی خراب ہے، اور دلی کے اندر تو اور بھی زیادہ خراب ہے۔ یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کہیں اور بھی ہو تو وہ بھی انتہائی بدترین چیز ہے، لیکن دلی کے اندر ہو وہ تو اور بھی زیادہ خراب ترین چیز ہے۔ کسی کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ ذمہ دار تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھڑکاؤ کی باتیں کی تھی وہاں، اور یہ ڈی ایس پی کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یا تو آپ لوگ اس کے اوپر لگام کسیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم چند دنوں کے بعد 3 دن کے بعد ٹرمپ چلے جائیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا، لیکن آج تک وہ آزاد پھر رہے ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر یہی کہنے والا کوئی مسلمان ہوتا تو پہلے ہی دن اس کی گردن دبا دی جاتی، اور یہی کہنے والا بی جے پی کے لیڈر ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ چیز بڑی خراب چیز ہے۔ پھر جو آج کی موجودہ تصویر ہے، کل جس جج نے فیصلہ دیا تھا اور آج اس کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا، رات اور رات اس کا تبادلہ کر دیا گیا، اور آج دوسرے جج کو بیٹھا لیا گیا۔ اس دوسرے جج سے کوئی توقع نہیں تھی، چنانچہ جو فیصلہ آیا ہے وہ اسی طریقے کا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ
یہ 10 مرتبہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کدھر رہا ہے اور ملک کی صورتحال کیا ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔